الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام ماں اور بہنوں اور معزز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج رمضان کی 25ویں تاریخ ہے اور شب قدر کی 3 راتیں گزر چکی ہیں، صرف 3 راتیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ میں سعودی عرب کی تاریخ اور وہاں کی رؤیت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ 27ویں اور 29ویں 2 راتیں باقی بچی ہیں۔ ان 2 راتوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانا چاہیے۔ آج کے اس درس میں مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، شب قدر میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، لیکن جب رکاوٹیں رہیں گی تو ان گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے، عبادت سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کریں جو رکاوٹیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے اندر آڑے آتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، ان سارے اسباب کو تو یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سی ویڈیو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کر سکتا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الظلم ثلاثہ، ظلم جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ فظلم لا یترکہ اللہ، ایک ظلم تو ایسا جس کو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا، یعنی ضرور بدلہ لے گا اللہ رب العالمین۔ وظلم یغفر، اور ایک ظلم ایسا ہے جس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وظلم لا یغفر، اور ایک ظلم ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ فاما الظلم الذی لا یغفر، رہا وہ ظلم جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، فالشرک لا یغفرہ اللہ، تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ شرک کوئی بھی کرے، کافر ہیں تو کافر ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے شرک کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس شرک کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اللہ پر ایمان لا کر کے بھی، آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود بھی شرک کر سکتا ہے۔ ایک حدیث آگے آئے گی، اس کے اندر اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس جنازے کی نماز 40 مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں وہ پڑھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ نے مسلمان کے لیے اس بات کی قید لگائی، شرط لگائی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو یا شرک نہ کرتا ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور بہت اس سے پہلے کے دروس میں ان حدیثوں کو بیان بھی کیا جاتا رہا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں حدیثیں ہوں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری امت کی عورتیں جا کر کے دوس قبیلے کے جو بت تھا اس کے ارد گرد جا کر کے طواف نہ کریں یا اپنے سرینوں کو جا کر کے ان سے نہ رگڑیں، تو اس وقت تک شرک جو ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا وہ شرک کرنا ہے۔ وہ اما الظلم الذی یغفر، رہا وہ ظلم جس کی مغفرت ہو سکتی ہے یا معاف کر دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ فظلم العبد فیما بینہ وبین ربہ، وہ ظلم ہے بندے کا جو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کرتا ہے، یعنی شرک کو چھوڑ کر کے دیگر جو گناہ کرتا ہے، نماز میں سستی اور کوتاہی، چوری کر لینا، یا اس طریقے سے ڈکیتی کر لینا، یا رشوت کھا لینا، یا سود کھا لینا، زنا کر لینا، یہ جو گناہ ہیں یا اور جو دیگر گناہ ہیں چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں شرک کے علاوہ، اور جن کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، تو اس ظلم کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا۔ اور وہ اما الظلم الذی لا یترک، رہا وہ ظلم جس کو اللہ رب العالمین
جس کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ضرور بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ فظلم العباد، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے، وہ گناہ جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، بندے کے درمیان، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کو ظلم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لیتا ہے، جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، گناہ کرنا۔ اور شرک بھی ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، کیونکہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ عبادت کی مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اس نے اگر اپنی عبادت میں کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کر دیا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ظلم صرف بندوں کا ایک دوسرے پر نہیں ہوتا، صرف یہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، اور یہ تینوں ظلم ہیں جو آپ کے سامنے حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کیا ہے؟ بندوں کا آپس میں ظلم کرنا ہے۔ فَيَقْتَصُ اللَّهُ بَعْضَهُم مِّن بَعْضٍ، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے قصاص لے گا۔ تو جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن الشواہد ہی قرار دیا ہے اور صحیح الجامع کے اندر حسن کہا ہے۔ تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے۔ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہے۔ تو جو بھی انسان شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جی، تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ مسلمان کا آپس میں، مسلمان بھائیوں کا آپس میں نفرت کرنا، عداوت کرنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا اور دشمنی رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ کچھ روایتوں کے اندر یہ ہے ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، اور مسلمان کی بھی گناہوں کی مغفرت اسی وقت ہوگی جب وہ شرک سے دور رہے گا۔ اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے فرمان سب کے لیے، کوئی بھی شرک کرے اللہ کے یہاں عدل اور انصاف ہے، لہذا جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، روزہ نماز بھی کرتا ہو، حج بھی کرتا ہو، دیگر عبادات کرتا ہو، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، روزہ نماز، حج، زکوٰۃ، سجدے اور طواف، رکوع، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتا ہے، یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ یا اس طریقے سے اسماء اور صفات کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں، اسماء خاص ہیں، ان میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عالم الغیب مانتا ہے، یا اللہ کو بھی عالم الغیب مانتا ہے لیکن پیر و فقیر کو بھی عالم الغیب مانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے، یہ حرام ہے اور یہ بڑا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔
इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, मगर वो आदमी उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत है, बुग़्ज़ और नफ़रत है, ला ताल्लुक़ी है दोनों के आपस में, ताल्लुक़ात नहीं है, बातचीत नहीं है, क़त्ए ताल्लुक़ी है उन दोनों के आपस में, चाहे वो अपने हकीकी भाई हों चाहे दीनी भाई हों। दोनों माना उलमा ने बयान किया है। हकीकी भाई है तो बदरजे औला, दीनी भाई है तो भी अगरचे खून का रिश्ता नहीं लेकिन दीन का रिश्ता जो सबसे बड़ा रिश्ता है। लिहाजा अगर आपस में अदावत है, नफ़रत है किसी दुनियावी सबब की बिना पर, दीनी सबब नहीं, अगर दीनी सबब है तो उसकी शरीयत में इजाज़त है, लेकिन अगर दुनियावी सबब है तो उसकी बिना पर इंसान किसी भी अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अगर दीनी सबब है और उसके अंदर मसलहत है छोड़ने में तो इंसान क़त्ए ताल्लुक़ कर सकता है। लेकिन अगर दीनी सबब है तो दीन उसकी बुनियाद है और उसके अंदर मसलहत भी है कि उसके छोड़ देने में भलाई है उसके लिए, वो शिर्क छोड़ देगा, बिदात खुराफात छोड़ देगा और बेदीनी छोड़ देगा, जो गुनाह है उसको छोड़ देगा। अगर मसलहत है तो क़त्ए ताल्लुक़ किया जाएगा, अगर मसलहत नहीं तो क़त्ए ताल्लुक़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि क़त्ए ताल्लुक़ के अंदर मसलहत ये ज़रूरी है। क़त्ए ताल्लुक़ के अंदर अगर इंसान नाशुक्रा और बन जाए और ज़्यादा सरकश हो जाए और ज़्यादा वो बेदीनी उनके अंदर आ जाए तो वहाँ पर क़त्ए ताल्लुक़ नहीं किया जाएगा। क़त्ए ताल्लुक़ के अंदर मसलहत मुक़द्दम है। सबसे अहम चीज़ मसलहत है कि मसलहत का ख्याल रखा जाएगा। एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, अगर क़त्ए ताल्लुक़ कर लें और ज़्यादा सरकश हो जाए, कभी कभी नमाज पढ़ता था मुकम्मल नमाज छोड़ दे या इस तरीके से और गुनाह करने लगे तो उसके साथ क़त्ए ताल्लुक़ नहीं किया जाए, बल्कि हिकमत के साथ उसको समझाया जाएगा और उसको दीन के करीब लाया जाएगा। तो क़त्ए ताल्लुक़ के अंदर मसलहत मुक़द्दम है, ज़रूरी है उसका ख्याल रखना। तो दुनियावी अगर सबब है तो 3 दिन से ज़्यादा किसी से इंसान क़त्ए ताल्लुक़ नहीं रख सकता, लेकिन अगर दीनी सबब है तो 3 दिन से ज़्यादा भी इंसान क़त्ए ताल्लुक़ कर सकता है, इस शर्त के साथ कि उसके अंदर मसलहत हो और उसके अंदर भलाई और फ़ायदा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तो मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होगी, दूसरे उस शख्स की कि उसके और उसके भाई के दरमियान क़त्ए ताल्लुक़ी है और नफ़रत है, अदावत और बुग़्ज़ है। फ़युक़ाल कहा जाता है, यानी फ़रिश्तों से अल्लाह ताला कहता है या उनसे कहा जाता है, अंज़िरू हादैन हत्ता यस्लहा, इन दोनों को छोड़ दो जब तक कि ये सुलह ना कर लें। अगर ये सुलह कर लेते हैं तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, अगर सुलह नहीं करेंगे तो हुकूक़ुल इबाद के अंदर ये चीज़ आती है, ये माफ़ नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला, जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। और 3 मरतबा बात कही जाती है कि इन दोनों को छोड़ दे यहाँ तक कि वो सुलह कर ले। इससे सुलह की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम के अंदर सुलह कितनी बड़ी अहमियत वाली इबादत है और सुलह के अंदर खैर भलाई ही भलाई है। तो इस वजह से मालूम हुआ कि अगर आपस में नफ़रत है, अदावत है, तो ऐसे बंदे की भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि उस नफ़रत को दूर ना कर दिया जाए। आज हमारे दिलों के अंदर कितनी खामियां हैं, कितनी नफ़रतें हैं, कितनी अदावतें हैं, कितना बुग़्ज़ और हसद है अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़। जब तक हम इनको दूर नहीं कर देंगे हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। हम दुआ करते रहेंगे, हमारी मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं करेगा, इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, या हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी। हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक कि हम इन गुनाहों को ना छोड़ दें, आपसी रंजिश को, अदावत को ना छोड़ दें, उस वक्त तक हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी। तो ये बहुत अहम रुकावट है। और आज अफसोस ये है कि आज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये चीज़ें ना पाई जाती हों। छोटी छोटी बातें हैं, इंसान हसद कर लेता है, बुग़्ज़ रख लेता है, हमेशा के लिए बातचीत बंद कर देता है। छोटी छोटी बातें, दुनियावी बातें। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने दिलों को पाक व साफ़ करना है। दिलों की सफाई जिस्म की सफाई से ज़्यादा ज़रूरी। वसियाबका फ़तह, अल्लाह फरमाता अपने कपड़े को साफ़ रखिए। और यहाँ कपड़े से मुराद दिल है, बातिन है, कि इंसान अपने दिल की पाकीज़गी करे और ज़ाहिर बोल करके कभी जो है बातिन मुराद ले आता है, कभी बातिन बोल करके ज़ाहिर मुराद लिया जाता है। नमाज कह करके अल्लाह ने ईमान मुराद लिया है कुरान मुक़द्दस के अंदर, और यहाँ सियाब बोल करके क्या नाम है ज़ाहिर चीज़ है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर दिल मुराद लिया। और दोनों की तहारत मकसद है, इंसान का ज़ाहिर भी साफ पाक होना चाहिए और बातिन भी पाक होना चाहिए। और बातिन की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बातिन की सफाई और पाकी ही पर ज़ाहिर की पाकी और सफाई का दारोमदार होता है। जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसकी शाखें भी मजबूत होती है। अगर जड़ों के अंदर कीड़े लग जाएं, घुन लग जाए,
تو پتیاں سوکھ جاتی ہیں، ان کے اندر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں، گھن لگ جاتا ہے، اور شاخیں بھی دھیرے دھیرے خشک ہو جاتی ہیں۔ تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دل یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹکڑا صحیح رہے گا تو سب صحیح رہے گا، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سب پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ وحی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی رکاوٹ ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تب جا کر کے ہماری مغفرت ہوگی۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہ مجاہرہ کرنا، کھلے عام لوگوں کے سامنے گناہ کرنا، نمبر ایک۔ یا انسان تاریکی میں، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن وہ جا کر کے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ گناہ کا بیان کرنا، لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دینا ہے، گناہ کی طرف بلانا ہے، اور اس راستے کی طرف لوگوں کو وہ راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے انسان سے اگر غلطی گناہ ہو جائے تو انسان اس گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، ہم پردہ ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ پردہ نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو رات میں یہ گناہ کیا، میں نے شراب پیا، میں نے زنا کیا فلاں لڑکی کے ساتھ یا فلاں جگہ پر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ اگر بیان کرتے ہیں، سننے والے کے دل کے اندر شیطان اس کو بہکا سکتا ہے، اور وہ اس جگہ پر جا سکتا ہے، ڈھونڈ سکتا ہے اس جگہ کو، وہاں جا کر کے شراب دیکھ سکتے ڈھونڈ سکتا ہے۔ اسے پہلے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوگا کہ فلاں جگہ شراب ملتی ہے، فلاں زناکاری کرنے ہیں، فلاں گناہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ چیز ہے۔ انسان کو نہیں معلوم تھا پہلے، آپ نے بیان کر دیا کہ میں نے رات ایسا کیا، گویا کہ آپ نے اس گناہ کی طرف لوگوں کو بلا دیا۔ تو انسان کو بھلائی کی طرف بلانا چاہیے، وہ انسان گویا کہ منکر اور گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور یہ منافق کی پہچان ہے، برے لوگوں کی پہچان ہے کہ گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا مگر مجاہرین کو۔ اور ہر بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اس سے پہلے بیان ہوا۔ تو حدیث کیا نام ہے، ایک حدیث سے اسلام انسان نہیں سمجھ پاتا ہے، اور ایک حدیث سے انسان کوئی نتیجہ مت اخذ کرے، بلکہ ساری حدیثوں کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میری امت کے ہر آدمی کے اللہ مغفرت کر دے گا یا معاف کر دیا جائے گا مگر مجاہرین۔ اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ، اور مجاہرہ میں سے یہ ہے اَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمْلًا، کہ رات کی تاریکی میں انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، ثم يصبح، وہ صبح کرتا ہے، وقد سترہ اللہ، اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے، فیقول، لیکن وہ صبح ہو کر کے کیا کہتا ہے، یا فلان، اے فلاں آدمی، اے فلاں شخص، اے میرے دوست، عملت البارحہ کذا و کذا، میں نے کل یہ گناہ کیا ہے۔ بیان کرتا لوگوں کے سامنے، حد درمی کرتا ہے، یعنی یہ حد درمی کی انتہا ہو گئی، محرومی کی انتہا ہے یہ کہ انسان گناہ کرے، اس کو چھپانے کے بجائے اسے جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ وقد بات یسترہ ربہ، اس نے رات گزاری، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ویصبح، اور وہ صبح کرتا ہے، یکشف ستر اللہ علیہ، اور وہ اللہ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، پردے کو پھاڑ دیتا ہے، اور پردہ اسے اٹھا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، ہمیں بھی پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان پردہ ڈالے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ہاں، انسان عمومی طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں برا انسان ہوں، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کو بیان کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ انہی رکاوٹوں میں سے 3 رکاوٹیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں یعنی مغفرت فرمائے، مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر اور ہر گناہ سے اور ہر فتنے سے، ہر برائی اور منکر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔